واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ زندگی میں یہ دوسرا موقع ہے میر صاحب کہ نکاح، ویسے تو نکاح بہت سارا پڑھا ہے لیکن یہ نکاح اتنی جلدی ہو رہی ہے، بار بار فون آ رہا تھا کہ دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہاں ٹائم دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں نوشہ یہ ہیں، دولہا یہ ہیں، اور ان کے والد کہاں ہیں؟ آپ یہاں آئیے۔ اور لڑکی کے والد کون ہیں؟ آ جائیے یہاں پہ آ جائیے۔ گواہان کون ہیں؟ مقصود اور آپ، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ نکاح یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جس سے انسان کے بہت سارے معاملات کے حل ہو جاتے ہیں۔ سمپل سے مثال چند منٹوں میں آپ کو یہ بتا دوں، نکاح سے انسان با اخلاق بن جاتا ہے، اور بغیر نکاح کے انسان کے اندر اخلاق کی کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی سمپل سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سالوں میں ملی؟ 40 سالوں میں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس سے ایک اندازہ لگا لیجئے کہ وقت سے پہلے اور وقت ہو جانے کے بعد وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جب نکاح کا وقت ہو جاوے اور نکاح کی ضرورت محسوس ہو تو ذمہ داروں کو یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی نکاح وقت پر کر دیں، ورنہ اس صورت میں بہت ساری خرابیاں پیش آئیں گی اور انسان مہلک گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس نکاح کو بڑی بابرکت بنایا ہے، اور دنیا میں واحد مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں شادی کو بابرکت بنایا ہے اور شادی کے رسم کو سب سے عمدہ اور سب سے بہتر بنایا ہے۔ دیگر تمام مذاہبوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو شادی کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا تو دیگر مذاہبوں میں یہ سمجھا ہوگا کہ 7 جنموں کا بندھن ہوگا، یا تو صرف موج مستی اور خوشحالی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لینا، بظاہر بھروچ انکلیشور میں اور جمبو سر میں یہ میرا آنا جانا برابر رہتا ہے، کچھ نئے چہرے دکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ لڑکے کی طرف سے جو بھی سارے لوگ آئے ہوں گے، 2 چیزیں میری بات نوٹ کر لینا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جس لڑکی کو آج آپ یہاں سے ریسیو کرنے کے لیے، اپنی بہو بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم ریسیو کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب والوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، آج ہم شادی کس بنا پر کرتے ہیں؟ شادی دولت، شہرت، نان و نفقہ اور صورت، اسٹیٹس، لوگوں کو پہچان، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب دیکھ کے کرتے ہیں۔ لیکن شادی ایمان کی بدولت کرنی چاہیے۔ اگر ایمان زندہ ہے تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر ایمان ہی پسمردہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے، چاہے دولت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، رتبہ ہو، سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ شادی کی ذمہ داری ہی تم کو جب قیامت کے دن لے کے جے کھڑے کرے گی تو جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور جس میں جتنے سارے گواہان ہوں گے، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا اس بات پر کیا جائے گا کہ تم نے جس کی گواہی دی تھی، یہ دعا کرنے سے پہلے یہ کرو کہ اللہ یہ دونوں رشتے جو بن رہے ہیں نا، یہ دونوں رشتے اللہ نیک اور صحیح اور ایمان پر قائم رکھنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خطبہ نکاح بھی اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو جائے، ہم آگے جو رشتے آگے بڑھائیں ہم اس پہ درست ہو جائیں۔ پیارے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟
جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پیارے صحابی ہیں. جب بچے پیدا ہوں، یہ کیا نام ہے ان کا؟ جی اویس. ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے. جب آپ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد دے، اور جب اولاد ہو تو اس کا نام پہلا نام جلیبیب ہی رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ہے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کالا کلوٹا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، دھن دولت بھی نہیں ہے، گاڑی بنگلے بھی نہیں ہیں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ قربان جاؤ. یہ جمبو سر والوں اور لڑکی والوں لڑکے والے دونوں سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے جلیبیب، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار فرمایا اور کہا ہے جلیبیب اگر تم شادی کے خواہش مند ہو، تم شادی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، فلاں جگہ فلاں گھر میں چلے جاؤ، سب سے پہلے تم میرا پیغام دینا. کیا دینا؟ مجھے یہ پیغام ان کو دینا کہ اللہ کے نبی فاطمہ کے باپ حسن و حسین کے نانا نے، خدیجہ کے شوہر نے، امام الانبیاء سرور کائنات نے آپ کے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے. اور جب سلام کلام ہو جاوے اے جلیبیب آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی نے، فاطمہ کے باپ نے آپ کی بیٹی کے لیے مجھ جیسے شخص کو رشتے کے لیے بھیجا ہے. اور دنیا والوں، دولت و ثروت دیکھ کر کے اپنی بچی کا رشتہ طے کرنے والوں، دولت و ثروت دیکھ کر کے اپنے بچے کے مستقبل کی چنندہ کرنے والوں، سن لو، دولت و ثروت تو یہی پڑی رہ جاتی ہے، بینک بیلنس اور گاڑیاں تو یہی پڑی رہ جاتی ہیں، لیکن اگر بچہ نیک بن جائے، ایمان والا بن جائے تو یہاں بھی ساتھی بہتر ملے گا اور وہاں بھی ساتھی بہتر ملے گا. کیوں؟ جب قیامت کے دن اس گھڑی میں ساری دنیا پرسان حال نہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حور جو 70,000 حوروں میں 70 جوڑے پہننے والی، 70 جوڑے کپڑے پہننے والی، جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو اس کا بدن جھلکے گا. لیکن یہ دنیا والی جو ایمان والی ہوگی، پاک دامن ہوگی، سیرت والی ہوگی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے دنیا والوں سن لو، جب ان 70 جوڑا کپڑا پہننے والی حوروں کے پاس یہ دنیا کی عورت جائے گی جو ایمان والی ہوگی، پاک دامن ہوگی، اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت یہ عورت ہوگی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر نیک نیتی پر ہوگا تو میاں بیوی کا رشتہ وہاں بھی قائم ہوگا. تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ رشتہ جو بن رہا ہے یہ رشتہ محبت پر قائم ہو اور ایمان پر قائم ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہی باپ گھر سے باہر آیا، پوچھتا ہے کون؟ جلیبیب نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا آپ کون؟ کہا میں نبی کا خادم، نبی کا غلام ہوں، حضرت جلیبیب ہوں. نبی نے آپ کے گھر والوں کو سلام کہا ہے. یہ سننا تھا. اس گھر کے مالک کی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے اور کہنے لگا کیا فاطمہ کے باپ حسن و حسین کے نانا نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ او مدینے والوں، او کملی والوں، او دنیا کے سامنے اپنے رشتے کو توڑ کر اپنے آپ میں غرور کرنے والوں سن لو. ایک سلام پر یہ خوشی نظر آئی، دوڑے گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری گھر والی، اے میری رفیق حیات، اے میری بیوی، اب آمنہ کے لال نے، فاطمہ کے باپ نے ہمارے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے، سلام قبول کرو. سلام کلام ہو گیا. دوڑ کر آئے، کہا جلیبیب کس غرض سے آئے ہو؟ مسئلہ یہ سمجھنے کی ہے. کہا کس غرض سے آئے ہو؟ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، امام الانبیاء نے آپ کی بیٹی کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو رشتے کے لیے بھیجا ہے، اور شکل و صورت پر کریم پاؤڈر لگا کر دنیا کے آج رنگ و روپ میں بن کر سنور کر ٹھہرنے والوں، کالا کلوٹا حبشی، کالا کلوٹا غلام، فاطمہ کے باپ کا غلام جب اس کے دروازے پر پہنچتا ہے، فاطمہ کے باپ کا بات سننے والے جب وہ بات کہتے ہیں رکو، ٹھہر جاؤ ذرا، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گی کہ نہیں. 2 مسئلے سمجھ لینا. یہاں مسئلہ یہ بھی ہے گھر والی سے مشورہ بھی کرو.
آج جو اپنے پیروں کی جوتیاں سمجھ کے بیٹھے ہو، عورتوں کو یہ سمجھتے ہو کھانا بنائے، کھانا کھلائے، ہمارے کپڑے دھولے، ہمارے بچوں کو دودھ پلائے، نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے جب بھی کوئی مشورہ کیا ہے تو فاطمہ کے باپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ضرور کیا ہے۔ پتہ چلا کہ عورتوں سے مشورہ بھی کیا کرو۔ یہ لوگوں کی ذہنوں میں جو بات آ چکی ہے کہ عورت عقل کی اندھی ہے، عقل کی ٹیڑھی ہے، اس سے مشورہ مت کیا کرو ورنہ بگڑ جاؤ گے۔ نہیں نہیں، وہ شخص بھاگا جاتا ہے، کہتا اپنی بیوی سے ذرا پوچھ لوں۔ بیوی کہنے لگی نا نا، یہ جلیبی کالا کلوٹا ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں کہنے والی۔ اور دنیا والوں، اب وہ لڑکیوں کے باپ سن لو اور لڑکیوں کی ماں سن لو، اگر یہ بات تمہارے کانوں میں جا رہی ہے تو نوٹ کر لینا، بچیوں کی پرورش جس طریقے سے کرو گے وہی عمل سامنے آئے گا۔ بیٹی گھر کے اندر سن رہی ہے، کہہ رہی امی جان ٹھہر جاؤ، ابو جان ٹھہر جاؤ۔ فاطمہ کے باپ نے حسن و حسین کے نانا جو رشتہ بھیجے ہیں وہ رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ آمنہ کے باپ نے آج تک کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ جلیبیب کالا تو ہے، جلیبیب کے پاس دولت تو نہیں ہے، جلیبیب کے پاس کوئی دھن بینک بیلنس تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آمنہ کے بلال نے فاطمہ کے باپ نے رشتہ بھیجا ہے تو میرا گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ کالی کملی والے نے رشتہ بھیجا ہے، اس سے بہتر رشتہ میرے لیے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور دنیا والوں، رشتہ طے ہو گیا، جلیبیب کی شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وہ لڑکی کے والد، اور سن لو، آج دنیا میں تم بینک بیلنس دیکھ کر کے سارے مشورے حل کرتے ہو، اور سننے والوں سن لو، جلیبیب جنتی ہے، تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک جنتی کے ہاتھ میں دیا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ ایک جنتی کے ہاتھ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ چلا گیا۔ اور دنیا والوں، آج رشتے ناتے پر اپنے بیٹوں کا نام مت جوڑو، بینک بیلنس سے مت جوڑنا، بینک گاڑی بنگلے سے مت جوڑنا، پراپرٹی پہ مت جوڑنا، جوڑنا تو محبت سے جوڑنا، تاکہ کملی والے کے پاس جب جاؤ تو چہرہ دکھا سکو، کہہ سکو اے آمنہ کے لال، اے فاطمہ کے باپ، آپ نے جو زندگی ایک معیار بنا کے رکھ دی تھی، وہ معیار میں آج مدینے والے کے دستور لے کر آیا ہوں، وہ خانہ کعبہ کا دستور لے کر آیا ہوں، وہ فاطمہ کے باپ کا دستور لے کر آیا ہوں۔ شافع محشر کے سامنے جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاوے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، میرا کالی کملی والا کہہ دے، میرا کالی کملی والا کہہ دے اللہ، یہ دنیا میں وہ شخص تھا جو بینک بیلنس نہیں دیکھا تھا، یہ دنیا میں وہ شخص تھا جس نے گاڑی بنگلے نہیں دیکھے تھے، یہ دنیا میں وہ شخص تھا جس نے صورت اور سیرت نہیں دیکھی تھی، بلکہ دیکھا تھا دل کی تقوی کو دیکھا تھا، دل کی ایمانداری کو دیکھا تھا۔ اور اگر یہ رشتہ اس پر قائم ہو گیا تو سن لو، حضرت جلیبیب نے جب دعائیں لی، اللہ کے نبی نے دعائیں کی، اے اللہ، یہ رشتہ جو قائم ہو رہا ہے یہ رشتہ اتنا پاک بنا دینا کہ آنے والی نسل بھی ان کی مثال دیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاک دامن صحابی تھے۔ بات یہاں تک ٹھہری کہ جی یہ مٹی کو بھی سونا ہاتھ لگاتے تو سونا بن جایا کرتا تھا، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جایا کرتا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پلے پھولے باغ، ان کی انصاریوں میں ان کا نام ہو گیا، کسی گھر میں چرچا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یار فلاں جلیبیب کی ایک بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ میں گئے، جنگ میں شہید ہو گئے، سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اویس یہ بات نوٹ کر لینا بیٹا، اس زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ گیا، ہمارے نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا تو سن لو ہم دنیا میں کچھ کما کے نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کا رشتہ پکڑ لیا، فاطمہ کے باپ کالی کملے والی کا رشتہ ہم نے پکڑ لیا، اللہ کی قسم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کہا ڈھونڈو کیا تمہارا کوئی ساتھی، مسلم شریف کی روایت ہے، کیا تمہارا کوئی ساتھی غائب ہے، یا کہنے کا مطلب یہ تھا کوئی ساتھی تمہارا شہید تو نہیں ہوا۔ اکٹھے کر رہے ہیں، تمام صحابیوں کی لاش ایسے پڑی ہوئی ہیں، کہا ذرا ڈھونڈو جلیبیب کی لاش کہاں نظر نہیں آ رہی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہا. اور دنیا والوں سن لو، 7 کافروں کو مارنے کے بعد جلیبیب کی لاش وہاں پائی گئی، ارد گرد 7 لاشیں پڑی ہیں. اور نوجوانوں، یہ فلمی انڈسٹری میں دنیا کے گھوم گھوم کر چکر لگانے والوں، کم سے کم اتنے بن جاؤ کہ ایک مکے پر تمہارے 100 کے ڈھیر ہو جائیں. یہ بیچارے گٹکا پان سگریٹ کھانے والا آج کا نسل جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہماری طاقت کی اندازہ کیا ہے، نہیں جانتا. آج سے یہ وعدہ کرو انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو باڈی بلڈر بناؤ گے انشاءاللہ، بناؤ گے نا انشاءاللہ، بناؤ، مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. اور ویسا آپ کی اب زندگی جو ہے نا، اخلاقی زندگی پر ایک نئی سیڑھی چڑھنے جا رہے ہو. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں اپنی طرف سے نصرت و مدد کرے اور اپنے آپ میں تمہاری رحم و کرم کر کے معاملے کو ایمان پر قائم رکھے. بات یہاں تک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر قبرستان میں داخل کیا تھا. یہ محبت تھی. کس لیے محبت تھی؟ ایمان کا سودا تھا، ایمان کا مطلب تھا، ایمان اس میں قائم تھی. اور یہی ایمان انشاءاللہ العزیز آنے والی نسل جو ان سے نکلے گی انشاءاللہ، اگر ایمان والے بنیں گے، ان کے والد کے لیے بھی، ان کے والدہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم، بات لمبی ہو گئی، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو جو اس نکاح میں آج شامل ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس رشتے کے لیے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے لیے اس جوڑے کو جو آج یہ نئے طریقے سے قائم ہونے جا رہا ہے، اللہ تو اس میں اپنی طرف سے رحم و کرم کا نصرت کا معاملہ فرما. اور ان کے آلی والی نسل کو اللہ ایمان پر قائم دائم رکھ. ان کے والدین کو بھی اللہ تو نمازی بنا. اویس صاحب اگر آپ بے نمازی ہیں تو اللہ کی پناہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اپنی والدہ کو بھی، اپنے والد کو بھی، اور اپنی بیوی اپنی جو ہونے جا رہی ہیں ان کو بھی نماز کی تلقین کیجیے. کیوں؟ یہی زندگی کا اصول ہے اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہمارا گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر ہم نے اس کو پکڑ لیا تو ہم فائدے میں ہیں. اللہ رب العالمین اس جوزے کی تمام نیک خواہشات کو پوری کر دیں اور اس معاملات کی درستی عطا فرمائے. قولی ھذا استغفر اللہ ولکم لسائر المسلمین برحمتک یا ارحم